السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ کو عمرہ کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ سمجھانے والا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کو غور سے سن لیا، سمجھ لیا تو آپ اپنے عمرے کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے عمرے کو سنت کے مطابق پورا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ عمرہ کرنے میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ 2 فرضوں میں پہلا فرض ہے احرام باندھنا اور دوسرا فرض ہے طواف کرنا، اور 2 واجب میں پہلا واجب ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور دوسرا واجب ہے اپنے سر کے بالوں کو منڈانا۔ اس کے بعد اس کی ترکیب کیا ہے، آپ اپنے عمرے کو سنت کے مطابق کیسے پورا کر سکتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں سب سے پہلے شروعات کرتا ہوں ایک حدیث سے، جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جیسی جس کی نیت ہوگی ایسا اللہ کی طرف سے اس کے لیے بدلہ دیا جاتا ہے، ایسا اس کو اللہ کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے عمرہ کرنے والے دل میں یہ نیت کریں کہ میں اللہ کے لیے اپنے عمرے کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں احرام باندھیں۔ احرام میں 2 کپڑے ہوتے ہیں، ایک کپڑا جس کو ہم ایسے باندھیں گے جیسے تہبند باندھتے ہیں، ناف سے لے کر نیچے ٹخنوں تک، اور ایک کپڑا جس کو ہم اس طرح سے اوپر ڈال لیں گے، اور وہ احرام کے دونوں کپڑے سلے ہوئے نہ ہونے چاہیے، سر ہمارا کھلا ہوا رہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں جب آپ حرم شریف میں پہنچیں گے تو وہاں پر احرام کو اس طرح سے لپیٹنا ہے کہ سیدھا کندھا آپ کا کھلا ہوا ہونا چاہیے اور بائیں کندھے پہ وہ چادر پڑی ہوئی ہونی چاہیے، اور بایاں کندھا ہمارا اس کا جو رخ ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ اور ہماری جو طواف کی جو شروعات ہے، طواف کی شروعات ہم حجر اسود سے کریں گے، اور حجر اسود کے سامنے ایک لائٹ بھی لگا رکھی ہے ہرے کلر کی، کہ یہاں سے آپ اپنے طواف کی شروعات کریں۔ جب وہاں سے شروعات کریں گے تو وہیں پر آ کر آپ کا ایک چکر ہو جائے گا۔ شروع کے 3 چکر تھوڑا تیز تیز لگائیں گے، اور اس کے بعد کے 4 چکر آپ آہستہ آہستہ سے پورا کر لیں گے۔ اور جس وقت آپ کے طواف کے 7 چکر پورے ہو جائیں تو اس وقت آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ آب زمزم کا پانی پئیں، جتنا بھی ہو سکے آپ خوب پانی پئیں۔ پانی پینے کے بعد اس کے آگے کا جو عمل ہے اس کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ اس کے آگے کا عمل ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، اس نیت سے دوڑنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ہم سے خوش ہو جائے۔ وہ وقت بھی تھا کبھی حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں دوڑی تھی اور انہوں نے چکر لگائے تھے، تو وہ کیا تڑپ ہوگی ان کے اندر، کیا لگن ہوگی کہ اللہ کے لیے انہوں نے وہ عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ان کی دوڑ کو حاجیوں کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا۔ آپ جب صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے تو وہاں پر کچھ لائٹیں ہوتی ہیں، جو ہرے کلر کی لائٹ جہاں آتی ہے وہاں پر آپ کو تیز تیز دوڑنا ہے، اور اس کے بعد میں پھر درمیانہ چکر جس حساب سے چلتے ہیں اس حساب سے چلنا ہے۔ عورت کے لیے تیز دوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ کے چکر پورے ہو جائیں تو آپ اپنے سر کے بالوں کو منڈا لیں گے۔ سر کے بالوں کو منڈا لیں گے، آپ حلال ہو جائیں گے، اپنے احرام کو آپ کھول سکتے ہیں، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ سر کے بالوں کو منڈانا یہ زیادہ بہتر ہے، باقی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کتروا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ پورے سر کے بالوں کو منڈا لیں۔ ایسا موقع کب آتا ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ ایسا موقع کسی کو دے دے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو اسے وہ عمل کرنا چاہیے جس میں زیادہ ثواب ہے، جس میں زیادہ بہتری ہے۔ تو بہتر ہے سر کے بالوں کو آپ منڈا لیں۔ سر کے بالوں کو منڈانے کے بعد اپنے احرام کو آپ کھول سکتے ہیں۔ یہ آسان سا طریقہ ہے عمرہ کرنے کا۔ اور باقی احرام جو ہے اس کو باندھتے کیسے ہیں، باندھنے کی ترکیب کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں تو اپنی طرف سے آپ دوسروں کو بھی شیئر کیجئے، تاکہ یہ ترکیب کوئی دوسرا بھی سیکھ سکے اور اس کو بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے اور آپ کو یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس مقام کو بار بار دیکھنے کی، بار بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے مسلمانوں کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔